پیارے دوستو، آپ سب کو ہماری طرف سے ہیپی ہولی اور ہولی کی شبھ کامنائیں۔ جنگل میں ہولی کا تہوار شروع ہو چکا تھا۔ کالو کوا اور گوری کوی تو ہولی سے بے خبر ابھی تک اپنے گھونسلے میں سوئے ہوئے تھے۔ کبوتر چھپ کر انہیں دیکھتا ہے اور جلدی سے اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے۔ چڑیا چڑیا جلدی چلو، مٹھو، کالو اور گوری ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ اپنی اپنی پچکاریوں میں رنگ بھر لو اور جا کر کالے کووں کو لال کرتے ہیں۔ لال لال گوری، میں تو خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں۔ گوری کیسی لگے گی؟ اور کالو کوا تو کچھ زیادہ ہی سندر ہونے والا ہے آج۔ پھر وہ سب دوست اپنی اپنی پچکاریاں اور غلال لیتے ہیں اور سوئے ہوئے کووں کو رنگوں میں رنگنے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کبوتر جا کر غلال کووں کے اوپر پھینکتا ہے اور پھر چڑیا اور مٹھو اپنی اپنی پچکاریوں سے کووں کو رنگ دیتے ہیں۔ ہولی ہے بھی ہولی ہے، برا نہ منانا ہولی ہے۔ برا نہ منانا ہولی ہے۔ میں بھی کہوں، آج سپنوں میں مجھے طرح طرح کے رنگ کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اٹھو اب، پھر نہ سو جانا، ابھی تو شروعات ہے۔ ہم سارا دن رنگوں سے کھیلیں گے اور مٹھائیاں بھی کھائیں گے۔ اب چلو بھی گوری اور کالو، رکو تو میں ابھی اپنے ماما جی سے بڑی پچکاری لے کر آتا ہوں۔ کالو، میں بھی مٹھائی لے لوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاتی ہوں۔ پھر گوری اور کالو اپنے ماما جی کے پاس بھاگ جاتے ہیں اور دوسرے پکشی رنگوں سے کھیلنے لگتے ہیں۔ گوری اور کالو تو ایسے اڑ رہے تھے جیسے ان کی بیٹری ابھی ابھی فل کی ہو۔ وہ تیزی سے اڑتے ہوئے اپنے ماما جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ماما جی، کیا وہ بڑی پچکاری بنا لی ہے آپ نے؟ ہاں، اس بار تو میں نے اپنے بھانجے کے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے۔ ماما جی، جلدی سے ہمیں وہ بڑی پچکاری اور غلال دے دیں۔ میں نے برفی بھی لے کر رکھی ہوئی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ماما جی، ہم تو بڑے ہیں۔ آپ جتنے بھی بڑے ہو جاؤ، اپنے ماما جی کے بچے ہی ہو تم۔ ماما جی، اب بڑی پچکاری دکھا بھی دیں مجھے، میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں۔ پھر کالو کا ماما جی ایک کپڑا ہٹاتا ہے جس کے نیچے ایک ٹریکٹر کے ساتھ بہت بڑی پچکاری لگی ہوئی تھی۔ آنکھیں پھٹ گئی نا اپنے ماما جی کا گفٹ دیکھ کر؟ ماما جی، یہ تو سچ میں امیزنگ ہے۔ میری یہ کلر گن دیکھنے دور دور سے پکشی آئیں گے۔ ماما جی، اب ہم جائیں؟ رکو، مٹھائی بھی لیتے جاؤ۔ پھر کالو کا ماما جی کالو کو مٹھائی بھی دیتا ہے اور غلال بھی۔ ٹریکٹر آہستہ چلانا۔ میں آہستہ ہی چلاؤں گا ماما جی، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ سی یو ماما جی، بائے۔ گوری اور کالو وہ ٹریکٹر جس کے ساتھ پچکاری لگی ہوئی تھی لے کر واپس ہوتے ہیں۔ مجھے تو گوری اور کالو کے بنا مزہ ہی نہیں آ رہا۔ مجھے بھی، اب جلدی سے گوری اور کالو آ جائیں، پھر ہم سب مل کر ہولی کھیلیں گے۔ وہ سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ مٹھو کی نظر آسمان پر جاتی ہے اور اسے رنگوں کا ایک بہت بڑا بادل اپنی طرف آتا دکھائی دیتا ہے۔ آسمان پر غلال کا بادل، سب دیکھو، وہ کیا ہے؟ وہ سب آسمان کی طرف اپنی نظریں جما لیتے ہیں۔ کالو اور گوری بھی پیچھے سے اپنا ٹریکٹر لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ ہولی ہے بھی ہولی ہے،
बुरा ना मनाना, होली है। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी अपनी बड़ी मशीन जैसी पिचकारी चलाते हैं। कालू, ये तुम क्या ले आए हो? गोरी और कालू ने तो कमाल कर दिया। फिर चिड़िया, कबूतर और मिट्ठू भी कालू की तरफ अपने रंग फेंकते हैं, मगर कालू की पिचकारी के सामने कोई टिक नहीं पाता। वो तो रंगों में उड़ते जा रहे थे। सब पेड़ और फूल रंगों में रंग गए थे। आज तो कालू ने जंगल के रास्ते भी गुलाल से रंग दिए थे। फिर वो सब शाम तक होली खेलते हैं। लाल आसमान देखकर दूसरे जंगलों से भी पक्षी वहां पहुंच जाते हैं और फिर सब मिलकर होली खेलते हैं। आज तो इगली चील भी कालू की बड़ी कलर गन देखकर हंसे जा रही थी। मम्मा, मम्मा, मुझे इस हफ्ते की पॉकेट मनी दे दें। कितनी पॉकेट मनी चाहिए मेरे बेटे को? मम्मा, इस बार 2000 रुपए दें। अब महंगाई बहुत हो गई है। जो बर्गर 100 रुपए का आता था, अब वो 200 का हो गया है। और पिज्जा तो कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया है। और कोल्ड ड्रिंक के बिना तो फास्ट फूड खाने का मजा ही नहीं आता। बेटा, जो तुम्हारा दिल करे वही खाया करो। हमारे पास कोई पैसे की कमी है? ये लो, ये 3000 रख लो। जब खत्म हो जाए तो और ले लेना। थैंक यू मम्मा। फिर जग्गू अपनी मम्मा से पैसे लेकर चला जाता है। जग्गू के मम्मा पापा बहुत अमीर थे और जग्गू को पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा मिलती थी, जबकि कुक्कू, किकी और बुलबुला, उन तीनों के मम्मा पापा अमीर नहीं थे। वो बस अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे और उनको सादा खाना खिला सकते थे। जग्गू की तरफ देखकर उन तीनों का भी मन करता कि उनके पास भी ढेर सारी पॉकेट मनी होती और वो भी तरह तरह का फास्ट फूड लेकर खाते, लेकिन वो हमेशा जग्गू को खाता ही देखते रहते। आज मेरी मम्मा ने मुझे 3000 पॉकेट मनी दी है और कहा है कि मैं उन पैसों को खत्म करके उनसे और पैसे ले सकता हूँ। मैं तो पिज्जा कॉर्नर पर जा रहा हूँ। अगर तुम तीनों के पास भी पैसे हैं तो आ जाओ मेरे साथ। लेकिन वो तीनों खामोश थे, क्योंकि उनके पास तो 10 रुपए भी ना थे जिनसे वो कोई चॉकलेट ही लेकर खा पाते। ओ सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम तीनों तो गरीब हो और गरीब तो सिर्फ सूखा दाना ही खा सकता है। तुम जाकर अपने अपने घरों में सूखे दाने खाओ। मैं तो जा रहा हूँ पिज्जा खाने और बाद में आइसक्रीम भी खाऊंगा। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। यार, काश हमारे मम्मा पापा भी इतने अमीर होते। हाँ, और हम भी हर रोज पिज्जा खाया करते। लेकिन हम तो पिज्जा सिर्फ अपने सपनों में ही खा सकते हैं। फिर वो तीनों उदास होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। आज मैंने अपने बेटे के लिए चनों की दाल बनाई है। मम्मा, ये क्या? आप हर रोज दाल ही बनाती रहती हैं। कभी तो कोई अच्छी चीज बना लिया करो, या फिर मेरे लिए कोई फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया करें। एक वो जग्गू है, हर रोज हमें दिखा दिखा कर पिज्जा और बर्गर खाता है और हम खाते हैं रोज सड़ी हुई दाल। कुकू बेटा, आपको ऊपर वाले का हर हाल में शुक्र करना चाहिए कि आप कभी भूखे नहीं सोए हो। जंगल में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिन्हें ये सूखी दाल भी नहीं मिलती।
تھی۔ اور جگو جو ہر سمے فاسٹ فوڈ کھاتا ہے نا، اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سادہ کھانا کھانے سے ہم پکشی سوستھ رہتے ہیں۔ مجھے نہیں کھانا یہ سادہ کھانا۔ ایسے کہتے ہوئے کوکو اپنے گھونسلے میں لیٹ کر سو جاتا ہے اور چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے دن چڑیا ندی پر پانی پینے جاتی ہے تو وہاں بلبل اور لوسی بھی آئی ہوئی تھیں۔ جگو کی وجہ سے میرا کیکی بہت خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جگو ہمارے بچوں کے سامنے طرح طرح کے فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے بچوں کا بھی دل کرتا ہے۔ رات کو تو کیکی نے کھانا بھی نہیں کھایا کیونکہ اسے بھی جگو کی طرح فاسٹ فوڈ چاہیے تھا۔ میرے بلبلے نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم کہاں سے اپنے بچوں کو اتنا مہنگا فاسٹ فوڈ لے کر دے سکتے ہیں؟ ہم تو کیول انہیں سادہ بھوجن کھلا سکتے ہیں۔ میرے کوکو نے بھی ایسا ہی کیا۔ ہم سب کو گوری کے پاس جانا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ ہمارے بچوں کے سامنے ایسی چیزیں نہ کھایا کرے۔ ہاں رانو، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، چلو ہم ابھی جاتے ہیں۔ پھر وہ تینوں گوری کے پاس جاتی ہیں۔ میں کیوں اپنے بیٹے کو سمجھاؤں، تم ہی سمجھاؤ نا اپنے بچوں کو کہ میرے جگو کی طرف نہ دیکھا کریں، کہیں میرے جگو کو نظر ہی نہ لگا دیں تمہارے غریب بچے۔ اب بیٹھی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ تینوں شرمندہ ہوتے ہوئے وہاں سے آ جاتی ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور جگو ویسے ہی فاسٹ فوڈ لے لے کر کھاتا رہا۔ اب تو اس کا شریر بھی کافی پھول گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سست رہنے لگا تھا۔ وہ جس جگہ بیٹھ جاتا اس سے وہاں سے ہل ہی نہ ہوتا۔ اور اب تو جگو بالکل ہی بستر کے ساتھ لگ گیا تھا۔ گوری اور کالو اپنے بیٹے کو لے کر بہت چنتت تھے۔ وہ ڈاکٹر جیل سے جگو کا چیک اپ کرواتے ہیں۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کے شریر میں بلڈ بہت کم ہے، کیول چربی ہی چربی ہے۔ آخر کھلاتے کیا رہے ہو تم اپنے بیٹے کو؟ اگر آپ اسے ہیلدی کھانا دیتے تو کبھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ تم جیسے امیر پکشی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں کی صحت خراب کر لیتے ہو۔ فاسٹ فوڈ مہینے میں ایک آدھ بار ہوتا ہے کھانے کو، ہر روز نہیں۔ سادہ کھانا ہی ہماری صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب اس بات کا کوکو، کیکی اور بلبلے کو پتہ چلتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں کہ وہ سادہ کھانا کھاتے ہیں اور وہ بالکل سوستھ ہیں۔ پھر وہ تینوں اپنی اپنی مما سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ پھر کبھی فاسٹ فوڈ کھانے کی ضد نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، صحت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیشہ سادہ اور ہیلدی کھانا کھاؤ۔